ہر قوم کی تاریخ میں کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو اس کے آگے بڑھنے کے لیے اہم موڑ بن جاتے ہیں۔ پاکستان کے لیے 1971 ایسا ہی واقعہ ہے۔ اس پر بہت بات چیت کی جاتی ہے مگر اکثر پوری تصویر سامنے نہیں آتی۔ میں ہوں صبوغ سید اور آپ دیکھ رہے ہیں دی ڈیبیٹ۔ ہمارے آج کے مہمان ہیں معروف محقق، مصنف، ڈاکٹر بریگیڈیئر ناصر شفیق صاحب۔ اچھا بریگیڈیئر صاحب، سوال ایک اور پیدا ہوتا ہے کہ جب حکومتیں اس طریقے سے کارروائیاں کرتی ہیں تو جو شہریوں کا ٹرسٹ ہے وہ اپنی ریاستوں پر، اپنی حکومتوں پر ختم ہوتا جاتا ہے، اور ہم پھر دیکھتے ہیں کہ اس کا نتیجہ پھر کم جو ٹرن آؤٹ ہے اس کے نتیجے میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ کیونکہ دیکھیں، حکومتیں بنانا تو عوام کا کام ہے نا۔ آئین شہریوں کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ ووٹ کریں گے اور ووٹ کے نتیجے میں حکومتیں بنیں گی۔ تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب جو ٹرن آؤٹ ہے وہ ہمارے ہاں بھی بہت زیادہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ انہی پالیسیوں کا ایک تسلسل؟ دیکھیں، میں پولیٹیکل کمنٹیٹر تو ہوں نہیں، میں اکیڈیمکلی آپ سے میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں ملٹری ہسٹری کا۔ صحیح۔ آپ ایسٹ پاکستان کے حوالے سے اور باقی چیزیں اس کے حوالے سے آپ دیکھ لیں۔ فرینکلی مجھے ابھی کا میں اس کے اوپر انٹرسٹ نہیں لیتا، نہ میرا یہ ایریا آف ریسرچ ہے، لیکن اس وقت کا اگر آپ ٹرن آؤٹ دیکھ لیں تو بہت زیادہ تھا۔ صحیح، بہت زیادہ تھا ٹرن آؤٹ۔ اس وقت ٹرن آؤٹ زیادہ تھا لیکن مینڈیٹ پھر نہیں ملا ان کو۔ مینڈیٹ نہیں ملا، یہ ہم ریپیٹڈلی بات کر چکے ہیں، جو کہ ملنا چاہیے۔ اچھا مجھے ایک اور بات بتائیں کہ اس وقت شیخ مجیب جو ایک بات کرتے تھے اور ایک نعرہ لگاتے تھے کہ مجھے کراچی کی سڑکوں پر پرسن کی خوشبو جو ہے، اسلام آباد کی سڑکوں پر پرسن کی خوشبو آتی ہے۔ آئی ریلی ڈونٹ نو یہ انہوں نے واقعی کہا تھا یا نہیں، لیکن ان سے ایٹریبیوٹ کیا جاتا ہے۔ بٹ یہ صرف شیخ مجیب صاحب نہیں تھے، اور بھی بنگالی جو لیڈرشپ تھی ان میں سے کچھ لوگ اس طرح کی چیزوں کو فیلنگس یہ کہتے تھے کہ جی ہمیں اسلام آباد کی سڑکوں سے پرسن کی بو آتی ہے، یا دوسرے الفاظ میں وہ یہ کہتے تھے جو ایسٹ پاکستان کے اندر پرسن جھوٹ یعنی وہاں پہ بہت ہوتی تھی، وہ ساری ایکسپورٹ ہوتی تھی، اور وہ کہتے ہیں جو اس کا ریونیو آتا ہے وہ پروڈیوس ہے ایسٹ پاکستان کی، لیکن اس کے ریونیو جو فائدے جو اٹھا رہے ہیں، ہاں، وہ زیادہ میجورٹی میں اس وقت کے ویسٹ پاکستان میں وہ استعمال ہوتا ہے۔ چلے، میں اس کو جسٹیفائی تو بالکل نہیں کروں گا، لیکن میں اس پہ بھی آپ کو ایک بہت زبردست ایکڈیمک ریسرچ کا ریفرنس ضرور دوں گا۔ ہم نے کوئی آج سے 2 سال پہلے اس ایک کویسچن کو جو آپ نے پوچھا ہے اسی کے اوپر 1 سال پورے کی ریسرچ کی، اینڈ دیر واز دی کویسچن، ریسرچ کویسچن واز ڈیڈ اکنامک ڈیپریویشن آف دا ایسٹ پاکستان بریک دی پاکستان؟ اس کیا صرف اس کی وجہ سے پاکستان ٹوٹا؟ اور بڑی زبردست ہے، آئی گیو یو اے بک آن دس، ایک چھوٹی سی بک بھی اس پہ ہم نے پھر پبلش کی ہے، اس کے اوپر آپ دیکھ لیجیے گا۔ اس کے اندر اس میں فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ آف دی انفراسٹرکچرل ڈیولپمنٹ جو 24 ایئرز آف دا یونائٹڈ پاکستان ہوئی ان دا ویسٹ پاکستان آن دا ایسٹ پاکستان سائڈ، اس کا پورے ریفرنسز کے ساتھ وہ ساری چیز بتائی گئی، وہاں پہ کیا ڈیولپمنٹ ہوئی، ادھر کیا ڈیولپمنٹ ہوئی۔ لیکن اس ریسرچ کویسچن جس پہ ہمیں تقریباً سال سے زیادہ لگا پبلش ہونے میں اور ریسرچ کرنے میں، اس کا آنسر بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں پلیز۔ اس کا آنسر یہ تھا، یس دیر وار اکنامک انیکویلٹیز بٹوین ایسٹ اینڈ ویسٹ پاکستان ایٹ دیٹ ٹائم۔ یس دیر واز اے لیسر ریپرزنٹیشن آف بنگالیز ان دی اسٹیٹ اسٹرکچر آف دیٹ ٹائم۔ لیکن جب آپ ان 2 چیزوں کو جو میں نے بات کی ہے، صرف 2 پوائنٹس، جب آپ ان کو کمپیئر کرتے ہیں کہ واٹ واز دیئر آن 14 اگست 1947 ان ایسٹ بنگال، مشرقی پاکستان نام اس کو بعد میں دیا گیا، اینڈ 16 دسمبر 1971 کو کیا تھا، جب آپ اس کو ڈالیں کمپیوٹر میں، اس کا گراف بنائیں تو آپ کو یہ چلتا نظر آتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور اس ریسرچ کا ون لائنر آنسر جو میں آپ کو بتاؤں وہ یہ تھا کہ یس دیر ور اکنامک انیکویلٹیز، بٹ سرٹنلی دس واز ناٹ دی اونلی ریزن فار دا ڈسممبرمنٹ آف پاکستان۔
اس کے اور بہت سارے پولیٹیکل سوشل فیکٹرز تھے اور بہت ساری چیزیں. وہ سارے جو فیکٹر تھے وہ ایک تحقیق ہوئی تھی یا کمیشن بنا تھا، حمود الرحمان کمیشن رپورٹ، وہ چھپی تھی، لیکن کیا وجہ ہے کہ ہمارے اداروں نے اس رپورٹ کو عوام تک نہیں پہنچنے دیا، پبلشنگ نہیں ہونے دیا، اور اس کے اندر جو ریسرچ تھی، جو آؤٹ کم تھے، وہ کیا تھے؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ میں تھوڑا سا آپ سے اختلاف کرنا چاہوں گا. بالکل کہ ہمارے میں تو سوال کرتا ہوں. ہاں اچھی بات ہے کہ ہمارے اداروں نے یا ہماری حکومتوں نے اس کو عوام تک نہیں پہنچنے دیا. بائی دا وے یہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ جو ہے وہ 2011 میں جو ہے وہ پبلش ہو چکی ہے، اور یہ لائبریریز میں اویلیبل ہے. جی یہ لائبریریز میں اویلیبل ہے، اور اپنے فل ورژن میں 500+ پیجز ہیں، 60 اس کے چیپٹرز ہیں، سارا کچھ ہے. لیکن اس کے اندر اس کے اندر اس کی سفارشات کافی سخت بھی ہیں کچھ، اور اسپیشلی اس میں ملٹری آفیسر جو اس وقت کے تھے ان میں سے کچھ کا نام لے کے ان کے خلاف کچھ جو ڈسپلنری جو کارروائی جس کو کہتے ہیں وہ ریکمینڈ بھی ہوئی ہے، سارا کچھ ہوا ہے. لیکن پھر اس کے اندر اور بھی بہت ہے. میرا سوال یہ ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ رپورٹ غلط ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ جی اس رپورٹ پہ عمل نہیں ہونا چاہیے، لیکن میں اپنے بہت سارے ود ڈیو رسپیکٹ میں جو میرے بہت سارے اینکر بھائی ہیں، میں ان کو ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں اس رپورٹ کو پوری کو پڑھ لیں پلیز. اس میں کیا اس میں کچھ سلیکٹڈ پورشنز کو لے کے جہاں پہ ان کا نیریٹو بکتا ہے، یا جہاں پہ ان کی دکان بکتی ہے، جو آپ کی فیلڈ میں جس کو چورن کہتے ہیں، جہاں پہ ان کا چورن بکتا ہے، اگر صرف اسی کو ہی آپ اس کا بینڈ بجاتے رہیں گے، یہ چیز کہتے ہیں کہ فلان جنرل، فلان بریگیڈیئر، فلان کرنل کے بارے حمود الرحمان کمیشن رپورٹ یہ کہتی ہے اور اس پہ عمل نہیں ہوا. لیکن دوسری سائڈ پہ شاید بہت کم لوگوں کو معلوم ہے، اس کا ایک سیکشن 59 ہے، چیپٹر 59 ہے آخر پر، اس کا پہلا پیج ہی ذرا دیکھ لیں، اور وہ فریم لگا ہوا پڑا آپ کے سامنے، اس کے وہ ایکسٹریکٹس وہ لگے ہوئے ہیں، ذرا وہ بھی کوئی پڑھ لے کہ اس کے اندر کیا لکھا ہے. اس کے اندر جو آپ نے الزام پہلے کہا تھا 3 ملین بنگالیز کو قتل کرنے کا، 200,000 ویمن کو ڈس آنر کرنے کا، اس کے بارے بھی یہی حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کہتی ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں تھی. یہی حمود الرحمان کمیشن رپورٹ یہ بھی کہتی ہے کہ وی ہیو دی ریزنز ٹو بلیو کہ دیر وار 4 مین ریزنز فار دا بریک اپ آف دا پاکستان، اور وہ 4 ریزنز کیا تھیں؟ پولیٹیکل، ملٹری، انٹرنیشنل اینڈ مورل، ناٹ اونلی دا ملٹری. لیکن ڈونٹ تھنک کہ جی میں آپ کو فوجی ہونے کی وجہ سے یہ بات کر رہا ہوں، لیکن اس کو پھر ہولسم پڑھنا چاہیے، اس کے پھر ہولسم انالیسس ہونے چاہیے. ٹھیک ہو گیا. باقی بھی چیزیں جی حمود الرحمان کمیشن رپورٹ میں جن آرمی کے افسران کو کہا تھا کہ ان کو سزا دی جانی چاہیے، ان کو ملی سزا؟ ان کو نہیں ملی، ان کو نہیں ملی. تو یہ تو اس وقت کی گورنمنٹ سے پوچھیں، میں تو ایک ریسرچر ہوں، میں تو جو اس میں لکھا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. یہ کب ہوئی تھی؟ یہ 1973 میں ہوئی تھی. صحیح جی. اس کے پہلے ایک سپلیمنٹری رپورٹ بنی تھی، پھر سپلیمنٹری رپورٹ جب ہمارے پریزنرز آف وار 1974 میں وہاں سے کمپلیٹ ہوئے، انڈیا سے واپس آئے، اس کے بعد ایک اور بنی تھی. تعداد اس کے اندر وٹنسز ہیں. یہ اس وقت کی گورنمنٹ اور پچھلے 50 سال کی گورنمنٹ جتنے رجیمز رہے ہیں، یہ سوال آپ ان سے کریں کیا ریزنز ہیں کہ اس کی ریکمنڈیشنز کے اوپر انہوں نے عمل نہیں کیا، یہ امپلیمنٹیشن ہوئی. کوئی تو ریزن ہوگی. اس وقت کی گورنمنٹ بھی اب چلے گئی ہے جی، تو ہم کس سے یہ بات کریں گے؟ لیکن بہرحال ایک سوال پر ضرور سوال بنتا ہے. ٹھیک ہے بالکل. ہاں اچھا، ایک اور بات میں آپ سے کرنا چاہوں گا. یہ جب پورا ہم سقوط ڈھاکہ کی بات کرتے ہیں، بنگال کو الگ ہونے کی بات کرتے ہیں، تو وہاں پر ایک چیز ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ مکتی باہنی کا ایک بہت بڑا رول ہے جی، اور مکتی باہنی کو فل سپورٹ ہے انڈیا کی جانب سے. جی ٹھیک. پرابلم لوکل ہے، لیکن ان پرابلم کا فائدہ اٹھا کر مکتی باہنی کو انڈیا سپورٹ کر رہا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. یہ تو پرانی بات ہے. نئی بات یہ ہے کہ اس وقت بھی میرے ملک کے اندر بہت سی طاقتیں ایسی ہیں کہ جنہیں بھارت سے سپورٹ حاصل ہو رہی ہے، اور لوکل لیول پر مسائل بھی اسی طرح ہمیں دکھائی دیتے ہیں. تو کیا آپ اس چیز سے اتفاق کرتے ہیں کہ مسائل بھی ہیں اور مسائل کو بنیاد بنا کر انڈیا مداخلت بھی کر رہا ہے؟ 100% میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. دیکھیں، میں اپنے بہت سارے اسٹوڈنٹس کو اپنی ٹاکس میں اور باقی ڈسکشن میں ایک چیز بتاتا ہوں. آج سے 60 سال پہلے بھی وہی لوگ تھے. انڈین ٹریڈ، انڈین ایڈڈ، انڈین اکوپڈ.
جو یہاں پہ گڑبڑ پیدا کر رہے تھے, ناٹ اونلی اگینسٹ دا آرمی, اگینسٹ دی انوسینٹ سویلین آف دی پاکستان آلسو, جس میں بنگالی بھی شامل تھے, جس میں ویسٹ پاکستانی بھی شامل تھے, جس میں کرسچن ہندوز بھی شامل تھے. اس وقت بھی کر رہے تھے, آج بھی کر رہے ہیں, صرف نام کا فرق ہے. اس وقت اس کو مکتی بانی کہتے تھے, آج اس کو ٹی ٹی پی کہتے ہیں, اس کو خارج کہتے ہیں, اس کو بی ایل اے کہتے ہیں, 10 نام آپ ساتھ اور جوڑ لیں. ٹھیک ہے, یہ وہی لوگ ہیں, یہ وہی لوگ ہیں جو دشمن کے ہاتھ میں انفارچونیٹلی کھیل رہے ہیں. دیکھیں کس گھر میں یا کس ملک میں یا کس سوسائٹی میں مسائل نہیں ہوتے. ٹھیک ہے جی, دنیا کا موسٹ ڈیولپ نیشن کسی کا ایک نام لے لیں, اٹھا لیں اور انالیسس کر لیں کہاں پہ نہیں مسائل ہوتے. لیکن مسائل کا حل بھی ہوتا ہے نا جی, اور گھر کے اندر ہی ہوتا ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ باپ اور بیٹے کے درمیان یا 2 بھائیوں کے درمیان یا 2 بہنوں کے درمیان میں لڑائی ہو جائے اور آپ اپنے پڑوسی کو اپنی فیور میں بلا لیں کہ آ جائیں آپ ہماری فیور کریں, ہمیں پیسے دیں, ہمیں ویپنز دیں, ہمیں ٹریننگ دیں اور ہماری ہر طرح سے ہیلپ کریں. یہ اس طرح سے نہیں ہوتا. یہ مسائل حل اس طریقے سے ہو ہی نہیں سکتے, نہ ہوتے ہیں. تو دس از موسٹ انفارچونیٹ. اس میں آپ کو ایک بڑی مزے کی, جو کہ اوپن سورسز کے اوپر ایک ابھی بھی ڈاکومنٹری پڑی ہوئی ہے. انڈیا کے ایک بی بی سی کے کورسپونڈنٹ ہیں ریحان فضل صاحب. جی جی. ریحان فضل صاحب نے آج سے کافی سال پہلے ایک انڈین جو مکتی بانی کو کھڑا کرنے والے جنرل تھے, جنرل شاہ بیگ سنگھ, جی جی, ان کے بیٹے کا انٹرویو کیا تھا. یہ کوئی بھی آدمی آج بھی انٹرنیٹ کے اوپر دیکھ سکتا ہے. اور ان سے شاہ بیگ سنگھ, بائی دا وے میں صرف آپ کے ناظرین کو یہ بتا دوں, شاہ بیگ سنگھ 1971 میں پاکستان ٹوٹنے سے پہلے بریگیڈیئر تھے. ہی واز دی فرسٹ ون جن کو انڈین انٹیلیجنس نے اینڈ انڈین گورنمنٹ نے اینڈ انڈین ملٹری نے یہ ذمہ داری دی تھی کہ وہ مکتی بانی کو ہیلپ کریں. جو انسرجنٹس ہیں, بنگالیز ہارڈ لائنرز ہیں عوامی لیگ کے, ان کو بلائیں انڈیا, ٹریننگ کریں, ویپنس دیں, سب کچھ کریں, اکوپ کریں اور ان کو واپس بھیجیں ٹو فائٹ اگینسٹ دا پاکستان ملٹری اینڈ ٹو فائٹ اگینسٹ دی پاکستانی سویلینس. شاہ بیگ سنگھ نے یہ کام بہت اچھا کیا. بعد میں وہ میجر جنرل بن گئے. میجر جنرل بننے کے بعد وہ ریٹائر ہو گئے, فوت ہو گئے. ان کے فوت ہونے کے بعد ان کے بیٹے کا انٹرویو کیا ریحان فضل صاحب نے, اویلیبل ہے, اور ان سے پوچھتے ہیں مکتی بانی کیا کرتی تھی. تو وہ انٹرویو آپ ضرور دیکھیے گا, آپ کے ناظرین کو بھی ضرور دیکھنا چاہیے. جو کچھ آج ہو رہا ہے 2024 میں, 2025 میں, صبور صاحب ایگزیکٹلی یہی چیزیں اس وقت وہ ایکسپلین کر رہے ہیں. خود جنرل شاہ بیگ سنگھ آف دی انڈین آرمی, ان کے بیٹے. ہم پل توڑتے تھے, ہم ریلوے لائن توڑتے تھے, ہم پاکستان کی ملٹری کی جو راشن کی گاڑیاں ہیں ان کو ایمبوش کرتے تھے, ہم ان کی جو ایمونیشن لے کے جا رہے تھے ان کو کرتے تھے, ہم بم دھماکے کرتے تھے. جو کچھ آج ہو رہا ہے یہ 55 سال پہلے بھی یہی کہانی ہو رہی تھی. تو اس کا مطلب یہ کہ لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, شاہ بیگ سنگھ کا انجام کیا ہوا. یہ وہی جنرل شاہ بیگ سنگھ جس نے مکتی بانی کو ہیلپ کیا, معصوم لوگوں کا قتل کروایا, لوگوں کو مروایا, بچوں عورتوں کو مروایا. بعد میں اپنی ہی آرمی نے, انڈین آرمی نے آپریشن بلو سٹار میں اس کو گولیاں مار کے اس جنرل صاحب کو مار دیا, اور اس کی باڈی اس کے وارثوں تک بھی نہیں دی گئی. تو جو انسانیت کے خلاف کام کرتا ہے اس کا انجام بھی پھر بعض اوقات اسی دنیا میں پورا ہو جاتا ہے. صحیح. لیکن بریگیڈیئر صاحب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ انڈیا کی جو پالیسی ہے اس کا تسلسل ابھی تک جاری ہے. وہ بنگلہ دیش میں مداخلت کر رہا ہے, مکتی بانی کو کھڑا کر رہا ہے, یہاں پر آپ نے جس طرح فرمایا کہ ٹی ٹی پی کو سپورٹ کر رہا ہے, فتنۃ الخوارج کو, فتنۃ الہندوستان کو بی ایل اے کی شکل میں جو ہماری اسٹیٹ کا ایک دعویٰ ہے. تو ان کا تسلسل تو موجود ہے, لیکن ہماری طرف سے لوگوں کے مسائل حل نہ کرنے کا تسلسل بھی موجود ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جن وجوہات کی بنیاد پر مداخلت کی جاتی ہے تو ہم اپنے مسائل حل کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں میں اپنے لوگوں کو مطمئن کیوں نہیں کر سکتے ہم؟ میں آئی ایم ناٹ دا پارٹ آف دی پالیسی میکنگ, ڈیسیژن میکنگ جو ہے میں اس کا تو پارٹ نہیں ہوں, لیکن ایز این آبزرور میں آپ کو ضرور بتا سکتا ہوں چیزیں. آئی تھنک ریگارڈلیس کہ کون سی پولیٹیکل گورنمنٹ ہے پاکستان میں, کس کی پارٹی ہے یا نہیں رہی ہے, اگر آپ پچھلے کوئی 8-10 سال سے دیکھ لیں تو میرا خیال ہے دی تھنگز آن دی امپروومنٹ سائڈ. جہاں تک ڈیولپمنٹ کی بات ہے, اف یو آر ٹاکنگ ود ریفرنس ٹو دا بلوچستان, تو آپ صرف یہی دیکھ لیں پاک فوج نے ادھر کتنے کیڈٹ کالجز بنائے, اور ان کیڈٹ کالجز میں کون ہیں وہاں کے بلوچ بچے اینڈ بچیاں. کچھ دن پہلے میں کسی کا انٹرویو کر رہا تھا اور مجھے انہوں نے یہ چیز بتائی اور ویری انٹرسٹنگ فیکٹس بتائے. اس طریقے سے باقی اور کتنا انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, لیکن
میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں بہت ساری اس میں چونکہ پولیٹیکل اینگل ہے، فورن انوالومنٹ ہے، تو وہ آپ کو پتہ ہے پاکستان آرمی بہت قربانیاں دے رہی ہے، روز قربانیاں دے رہی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ دن دور نہیں ہے جب یہ سارے مسئلے مسائل ختم ہو جائیں گے، اور یہ مسئلے مسائل ہم نے اپنے گھر میں بیٹھ کے خود ہی حل کرنے ہیں۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کوئی باہر سے آ کے حل کرے گا، یہ نہیں ہو سکتا، نہ کبھی پہلے ہوا ہے تو نہ یہ ابھی ہوگا، یہ ہم نے خود ہی کرنے، اور انشاءاللہ اسی طریقے سے ہی ہوں گے۔ اور ہمارے گھر کی بات ہے، ہمارے پٹھان بھائی بہن، ہمارے بلوچی بھائی بہن، میرا خیال ہے جتنا میں اور آپ ایک محب وطن ہو سکتے ہیں اتنے ہی وہ بھی ہیں۔ اچھا بریگیڈیئر صاحب بتائیے گا کہ اس وقت جو پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات ہیں وہ بڑے خوشگوار میڈیا میں ہمیں دکھائی دیتے ہیں، تو مجھے بتائیے گا کہ کیا یہ عملاً بھی خوشگوار ہیں؟ اور اس وقت آپ بنگلہ دیش کی، جو میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ سقوط بنگال کی تصویر جب بناتے ہیں تو کیسے بنتی ہے، تو مجھے بتائیں اس وقت جو آپ کے دماغ میں تصویر بنتی ہے بنگلہ دیش کی وہ کیسے بن رہی ہے؟ جی تھینک یو، یہ آپ کا بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے۔ بائی دا وے 5 اگست 2024 پچھلے سال جب میڈم حسینہ واجد جو فلائی کیا انہوں نے، اور اگرتلہ سے اڑ کے انڈین ایئر فورس کے جہاز میں تو نیو دہلی چلی گئیں، اینڈ اس کے اوپر ایک بڑا انٹرسٹنگ آرٹیکل بھی میں نے لکھا ہے، اگرتلہ سے اگرتلہ تک۔ صحیح جی، تو وہ پبلش ہوا ہے وہیں سے، جی بالکل۔ تو اگرتلہ 1968 اینڈ دین اگرتلہ 2024، صرف 60 سال کا فرق ہے، سیم پلیس، سیم سٹی، سیم پارٹی، سیم آئیڈیالوجی، سیم تھنکنگ، ٹھیک ہوگا جی؟ ذرا اس کو پڑھیے گا ضرور۔ اس کے بعد سے جو حالات ہوئے آئی تھنک، اور جو وہاں پہ شیخ مجیب الرحمان صاحب کے مجسمے توڑے گئے، باقی جس طریقے سے انہوں نے ڈس اون کیا، وہ سارے ان کے انٹرنل چیزیں ہیں، لیکن ایز این آن لوکر، ایز این آبزرور، اور چونکہ میں ریسرچر ہوں اس کے اوپر، ایسٹ پاکستان کے اوپر فل ٹائم ریسرچر ہوں، تو یہ ایک بڑی خوشگوار تبدیلی ہے۔ انڈیا سے ہمیں اتنا ایشو نہیں ہے، اٹس دی فلاسفی آف ہندوتوا جو پورے ساؤتھ ایشیا اینڈ ورلڈ میں اس پیس کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے پیچھے، اینڈ جب یہ دونوں مسلمان ملک آپس میں کوآپریٹ کریں گے انشاءاللہ، اور ان کی تھنکنگ ایک ہوگی، تو آپ دیکھیں جیو اسٹریٹجک انوائرمنٹ کس طرف چلتا ہے۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ تھینک یو، بہت شکریہ جناب، تھینک یو۔ یہ معاملہ اچانک جنگ سے نہیں شروع ہوا تھا، بلکہ یہ سیاسی اختلافات، غلط فہمیاں اور بڑھتی ہوئی دوریوں سے شروع ہوا۔ مختلف طبقات اور قیادتیں ایک دوسرے کا موقف سمجھنے میں ناکام رہیں، اور یہ خلا وقت کے ساتھ ساتھ بڑا ہوتا گیا۔ 1971 کو یاد رکھنے کا مقصد ماضی کو دہرانا نہیں بلکہ اس سے سیکھنا ہے۔ آج کے پاکستان کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ اختلافات کو مسلسل مکالمے، شفاف طرز حکمرانی اور باہمی احترام کے ذریعے حل کیا جائے، تاکہ وہ غلطیاں دوبارہ نہ دہرائی جائیں جو کبھی قومی یکجہتی کو کمزور کر چکی ہیں۔